أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آپ شروع میں شروع کریں. یہ جو ربیع الاول کے جو میلاد مناتے ہیں تو اس سے کیسا بچا جائے؟ ربیع الاول کی جو میلاد مناتے ہیں بچا کیسے جائے؟ آپ یہاں آج بیٹھے ہیں، ہماری ملاقات ہوئی الحمدللہ، آپ نے سن لیا کہ یہ بات جو ہے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا. میں نے یہ مختصر رکھا کہ اگلے مہینے میں ہمارے علماء کرام بیان کریں گے. جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ بچیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، اور جہاں آپ کا حلقہ اثر کام کرتا ہے، یعنی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کو بتا سکیں گے. ویسے آج الحمدللہ یہ بھی بہت آسان ہو گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک اچھا میسج بنائیے، باادب طریقے سے میسج کو واضح کر دیجیے، ساری دنیا میں آج چلا جاتا ہے. لیکن کوئی بھی نہ سنے، کوئی بھی نہ پڑھے آپ کا میسج، آپ تو سمجھ گئے. آپ کے گھر میں تو یہ بات نافذ کر سکتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے. اگر ہر آدمی اپنے گھر سے شروع کر دے تو سمجھیں کہ پورے معاشرے میں وہی بات کو نافذ کر سکتے ہیں. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے شروعات میں حدیث بیان کی میلاد کے تعلق سے، اس کا حوالہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیثیں ہیں. دونوں میں حدیث ہے. اور دوسرا میرا کمنٹ ہے کہ میں نے اپنے ساتھی سے گفتگو کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے سے، برتھ ڈے بنانے کے تعلق سے. انہوں نے کھلے انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ وہ تو خیر جان چھوٹ گئی نا. یہ اس پر آپ روشنی ڈالیں. نہیں، وہ ایسی بات ہے کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ طبقہ جو ہے، یہ مکتب فکر ہے باقاعدہ، ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. ان کے لیے میں 2-3 چیزیں سے ذکر کرتا ہوں، لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے. کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، کیا وہ دنیا کے کسی بھی شخص کو اجازت دے سکتی تھی کہ میرے باپ پر مٹی ڈال دو؟ نہیں. ایسا ممکن تھا؟ نہیں تھا. خلفاء راشدین چاروں زندہ تھے، موجود تھے، اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے. کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی یا نہیں بنائی؟ دفن کیے گئے یا نہیں دفن کیے گئے؟ ہمیں پتہ نہیں. میں نے پہلے شروع میں کہا نا کہ کم عقلی کی انتہا ہے. جس شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے، ہم ایک اعتبار سے تو مانتے ہیں کہ آپ کا علم، آپ کا دیا ہوا دین، آپ کی دی ہوئی شریعت، آپ کا پھیلایا ہوا یہ نور، یہ موجود ہے، قیامت تک رہے گا. لیکن آپ کی ذات گرامی دنیا سے گئی، اس بات کو نہ ماننے والے کی کم عقلی کی بھی انتہا ہے. آپ کو کیا زندہ دفن کر دیا گیا؟ کیا آپ پر زندہ ہونے کے باوجود آپ کو قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال دی گئی؟ اور پھر آپ ایک سوال اچانک کسی سے پوچھیں آج کے بعد، کبھی بھی آپ اسی آدمی سے کسی وقت پوچھنا، جب بات ذرا تھوڑی آئی گئی ہو جائے، اسے پوچھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی. آپ سوال صرف اتنا رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟
آپ کو 99% لوگ اچانک یہی کہیں گے 63 سال. تو بھائی 63 سال پھر کیوں ہو گئے جب آپ زندہ ہیں؟ زندہ آدمی کی تو عمر گنی نہیں جا سکتی. زندہ آدمی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھی آج آپ کی عمر کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج نہیں ہے، 63 ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ 63 سال کے ہو کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ نہ ماننے والی بات جو ہے نا وہ کم عقلی کا نتیجہ ہے، اور اس کو بڑے بڑے علماء نے بڑے عجیب رنگ دیے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انا کا میت، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھ لیں. قرآن کریم میں ہے انا کا میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، تم بھی میت ہو جاؤ گے، اور یہ چونکہ قرآن میں نازل ہوا ہے، اور یہ سب لوگ بھی میت ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا. حضرت عمر فاروق نے انکار کر دیا، جیسے یہ آدمی کر رہا ہے ایسے حضرت عمر فاروق نے انکار کر دیا. کہا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی فوت ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا. یہ تو بیچارہ اتنی ضرورت نہیں کر سکتا، وہاں تو یہ کیا گیا صحابہ کرام کے اندر کھڑے ہو کے، اور وہ عمر فاروق ہیں، اللہ نے جلال دیا ہوا ہے. اب کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ کیا کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے. یہ گھر پتہ کس کا ہے؟ آپ کی بیٹی کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کی وفات ہوئی. وہی دفن ہوئے. آپ نے اسی جگہ، جس جگہ آپ نے وفات پائی تھی، اسی جگہ آپ کی ناش مبارک کو ہٹا کر قبر کھودی گئی، دفن کیا گیا. اور صحابہ کرام میں یہ اختلاف تھا کہ آپ فوت نہیں ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ آئے، بوسہ دیا پیشانی مبارک پر، اور آ کے لوگوں میں کھڑے ہو کے کہا عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بپرے ہوئے غم کے ساتھ. اتنا غم نے ان پہ اٹیک کیا کہ اوساں خطا ہے. ایک ہی بات، جس نے کہا فوت ہو گئے قتل کر دو. حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ یہ غصے میں ہیں، زور میں ہیں، یہ شاید نہیں بیٹھیں گے. آپ نے چھوٹا سا خطبہ دیا، فوراً سارے صحابہ متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا وما محمد اللہ رسول، وما محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے. آفا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یہ قرآن کریم میں موجود ہے. یہ آیت پڑھی کہ اگر آپ فوت ہو جائیں، آپ شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی اور ساتھ ایک جملہ اور کہا جو سونے کے پانی سے بھی زیادہ کسی چیز سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا رب مر گیا ہے. پوجا کا مطلب یہ نہ کہ عبادت کرتا ہے، اور عبادت رب کی ہے، اللہ کی ہے. کہا جو پوجا کرتا تھا اس کا رب مر گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا رب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے. حضرت عمر فاروق کا یہ بیان موجود ہے کتب حدیث میں. کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت وما محمد اللہ رسول جیسے آج نازل ہوئی ہے، یعنی معنی مفہوم کی سمجھ آ گئی، حقیقت سامنے آنکھوں سے دیکھ لی. کہا کہ اب میری ٹانگوں میں مجھے اٹھانے کی سکت نہ رہی اور میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا. یہ اختلاف صحابہ کے زمانے میں آیا اور اسی وقت قرآن کریم کی آیت سے حل ہو گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست کے ساتھ حل ہو گیا. جملہ کہا فقد مات من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. مات کا لفظ وہ ہے عربوں میں کہ جس کا دوسرا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں. وفات کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ کوئی وفات پا گیا، کوئی کہتا ہے انتقال کر گیا، اور مختلف قسم کے الفاظ ہیں. پردہ کر گیا، یہ پردہ والی پارٹی ہے جو نبی کو زندہ مانتی ہے. یہ کر گیا، وہ کر گیا. حضرت ابوبکر کے الفاظ کا دوسرا کوئی ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مانتا تھا، عبادت کرتا تھا، اس کا رب مر گیا. ماتا سوائے مرنے کے کوئی
اس میں نے عرض کیا نا کہ وفات میں، انتقال میں، پردے میں، یہ میں وہ میں کئی معنی نکلتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں نکلتا۔ اب اس وقت سے یہ معاملہ صحابہ کرام کے مابین اتفاق کے ساتھ، جس کو کہا جائے نا کہ اجماع ہو گیا صحابہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اجماع ہو گیا۔ آج ایک آدمی اٹھ کے کہے گا نہیں فوت ہوئے تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ ہاں جی، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، جو ایک آیت ہے کہ شہید جو اللہ کے نام مارے تھے، ہم کو مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک جو ہے وہ تو شہیدوں سے بھی بہت بہتر۔ کہا کہ آپ کی موت شہادت موت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ شہداء کو مردے نہ کہو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء۔ آگے جو الفاظ ہیں نا ان اللہ یرزقون کے علاوہ ایک ہے وہ انتم لا تعلمون، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کیا ہے تم نہیں جانتے۔ اب اگر شہید زندہ ہے، جن معنوں میں یہ جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اگر ان معنوں میں زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بیوی بیوہ نہیں ہوئی، شہید کی بیوی پھر بیوہ نہیں ہوئی، اور شہید کی بیوی کو دوسرا نکاح قطعاً نہیں کرنا چاہیے، جبکہ شروع سے لے کے یہ چلا آ رہا ہے کہ شہید کی بیوی کو عموماً کوئی نہ کوئی مجاہد اپنے نکاح میں لے لیتا ہے تاکہ بچوں کی کفالت ہو جائے، ہمارے بھائی کی بیوی کی کفالت ہو جائے۔ اگر ہر شہید کو انہی معنوں میں زندہ لیا جائے تو پھر یہ نکاح کیوں ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیویوں کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، نہیں تو شاید وہ بھی نکاح دوسرے کرتی، اب ماں سے تو کوئی نکاح کر نہیں سکتا۔ امہات المومنین، ان کا یہ کہنا کہ شہید کو زندہ نہ کہو بالکل صحیح، شہید کو مردہ نہ کہو یہ بالکل صحیح ہے، وہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو ہم نہیں جانتے، وہ کہاں زندہ ہے؟ اگلے جہان۔ وہ پردے اصلی پردے میں ہیں جس کو برزخ کا پردہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو پردے کو بھی بڑے معنوں میں لیتے ہیں نا کہ فلاں سرکار پردہ فرما گئے ہیں، تو وہ کیا پردہ فرماتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا لیتے ہیں معنی اس کا۔ جی بتایا شہید وہ مطلب تھوڑا سا بتائیں گے، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ میں نے یہ آپ کو عرض کیا تھا شروع میں درمیان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تھے، وفات پائی موت شہادت، لیکن یہ موت شہادت کیوں ہے؟ کیا صرف شہید وہ ہے کہ جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری شہادت کی قسمیں بیان کی ہیں، اور یہ ایک طویل مسئلہ ہے۔ جو مبتون، سب سے پہلے ہم یہاں سے لیتے ہیں جو پیٹ کی بیماری سے مارا گیا، اب یہ تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے اچھا ہے، کیونکہ ہم تو کھا کھا کے کچھ اس طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے۔ مبتون یعنی بطن اور پیٹ کی بیماری سے مر جائے شہید، اور حدم جس کے اوپر دیوار مکان گر جائے نیچے آ کے مر جائے شہید، وہ عورت جو بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو جائے ڈلیوری میں وہ شہید، غریق جو ڈوب کے مر جائے وہ شہید، حریق جو جل کے مر جائے وہ شہید، اور جو سل کی بیماری سے مر جائے، یہ کرونا میں مرنے والے مسلمان انشاءاللہ سب شہید ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی عورت نے زہر دیا تھا، یہ ہے اصل کھانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زہر کو اسی وقت حکم دیا کہ بتاؤ، اس لقمے نے کہا کہ مجھ میں زہر ہے، آپ نے ایک لقمہ جو تھوڑا منہ میں ڈال لیا تھا، اس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں موجود ہے کہ میں کبھی کبھی اس زہر کا اثر ابھی بھی محسوس کرتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ نے کام لینا تھا نبی سے، 63 سال پورے ہونے تک وہ اثر نہیں آیا، وفات کے قریب جا کے آپ نے فرمایا کہ اب پھر وہ زور کر گیا۔ تو یہودی عورت کے ہاتھوں جب آپ زہر دے کے مارے جائیں گے یا قتل کیے جائیں گے تو وہ موت شہادت ہے ہی۔ جی چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ کرے کہ یہ سلسلے قائم رہیں اور یہ ملاقاتیں
بجائے مہینے کے ہفتے ہفتے ہوا کرتی تھی، ہفتے ہفتے ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا یہاں بیٹھنے قبول فرمائے۔ صلاۃ الفجر، صلاۃ المغرب، عشاء میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو آخر میں پیچھے جو ہے سب آمین کہتے ہیں، اور ہمارے ملک میں جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ وہ آمین نہیں ہے۔ اس کا کیا حال ہے؟ اس کا جو ہے نا کہ ہماری ادھر نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ہم آمین ادھر کوئی بھی نہیں کہتا۔ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ مسئلہ تو ہے نا ہمارے پاک و ہند میں تو بڑے زور سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، چلتا رہتا ہے، بلکہ لڑائیاں تک ہوتی ہیں اس مسئلے میں۔ اونچی آواز سے آمین کیوں کہہ دیا اور تم نے یہ رفع دین کیوں کر دیا۔ جنازہ میں ادھر گانوں کو آدمی جاتے ہیں، وہاں ادھر نہیں لگاتے ہیں۔ نماز جنازہ پہلے ایک بات کر لے پہلے کہ کیا آمین کہنا چاہیے یا نہیں، پہلا سوال ہوا نا یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین خود فرمایا کرتے تھے، آمین خود کہتے تھے، اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے آمین کہا کرتے تھے، اور کتب حدیث میں یہ بات ایک تو نہیں، وہ ساری روایت میں آئی ہے کہ آمین کہنا چاہیے، آمین کہنے کا اجر و ثواب ہے، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی وہ آدمی بخشا گیا۔ اب اگر ایک آدمی دل میں، اس حدیث کو لے لیں آپ، ایک آدمی دل میں ہی آمین کہتا ہے تو فرشتوں سے اس کی آواز کیسے ملے گی؟ فرشتوں کی آواز ہم تو نہیں سنتے، لیکن وہ آمین کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی وہ بخشا گیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اور صحابہ کرام کے نماز پڑھنے کا انداز موجود ہے کہ صحابہ کرام جب والین کے بعد آمین کہتے تو اس سے یرتج بہ المسجد، مسجد گونج جاتی۔ اب مسجد گونجے گی کیسے؟ میں اس کمرے میں جو چاہے کرتا رہوں، جتنے زور سے بھی بولتا رہوں، کوئی گونج بنی ہے؟ کوئی گونج نہیں، ایک آواز۔ اور میرے ساتھ سارے مل کر آپ ایک مرتبہ آمین ابھی کہیں، اسی وقت گونجا کمرہ یا نہیں؟ یہ گونج صحابہ کرام کے نماز کے دوران مسجدوں سے ملتی تھی۔ اور اس موضوع پر میری کتاب الحمدللہ پوری کتاب مطبوع ہے، موجود ہے۔ آپ نکلتے ہوئے مجھے اپنا نمبر دے کے جائیں، میں آپ کو کتاب بھیج دیتا ہوں تاکہ سب لوگ ہے زیادہ وقت جو ہے اس میں سارے دلائل انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، آمین کہنے کے لیے بھی اور نہ کہنے کے لیے ان کی جو دلیلیں ہیں ان کا بھی جواب ملے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کا جمعہ کا جو ہے نا ہم اپنے گروپ میں بھی بھیجتے ہیں جو خطبہ کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ قبول کو میں صدقہ جاریہ فرمائے۔ ہاں جی، کیا فرمایا آپ نے؟ ایک صاحب بھائی نے سوال کیا تو مجھے اپنا سوال یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے لیے ہمارے مسجد کے امام وقفہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ عربی ہیں، وہ اس صورت میں ہمیں سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے؟ اچھا، یہ جو سوال ہے یہ دوبارہ کے دوسرا سوال ہے نا، ان کا آمین کے بارے میں تھا، اب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو نہیں بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ آپ صحابہ کرام کو کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے والی بات الگ ہے، مقتدی کی اکیلے کی الگ ہے، خود امام کی الگ ہے، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ نے صحابہ کرام کو جماعت کرائی، ایک آدمی پیچھے ساتھ ہی آپ کے کچھ نہ کچھ پڑھ رہا تھا، سورہ فاتحہ تو سارے پڑھتے ہیں، وہ کچھ تھوڑا آواز کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی میرے پیچھے پڑھتا ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھا ہے، یعنی پڑھتے سے مراد کیا؟ آواز کے ساتھ میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا میں بھی کہوں مالی انازع القرآن، کیا وجہ ہے کہ مجھے قرآن میں رکاوٹ یعنی ڈسٹربنس ہوئی نا؟ آپ یہاں ابھی کھڑے ہو کے کوئی بھی آدمی بولنا شروع کر دے اور ساتھ دو آدمی آپس میں بات کریں، آدمی ڈسٹرب ہو جائے گا فوراً۔ تلاوت کے دوران آدمی کو دوسرے کی آواز بھی آنا شروع ہو جائے تو ڈسٹرب ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی کہوں کہ مجھے تلاوت کے دوران یہ ڈسٹربنس کیوں ہو رہی ہے؟ جب یہ معاملہ آپ نے سنا دیکھا تو ساتھ ہی فرمایا لا تقرؤوا شیئا الا بفاتحۃ الکتاب، جب تم کسی امام کے، آپ اس وقت جماعت کرا کے ہٹے تھے نا، اس وقت آپ امامت کرا کے ہٹے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی اکیلا تھا، بلکہ جماعت تھی۔
जमात में से उस आदमी ने पढ़ा था तो आपने फरमाया ला तकरो शैअन इल्ला बिफातिहतुल किताब, सूरह फातिहा के अलावा कुछ ना पढ़ा करो। यानी सूरह फातिहा तक आगे इमाम ने शुरू कर दिया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, मुझे आता है मैंने भी शुरू कर दिया, शाह सत्तार साहब को आती है उन्होंने भी शुरू कर दी। जिसका पीछे से हिफज था उस इमाम क्या करेगा, परेशानी होगी या नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक तो ये कि मुक्तदी का ये हक नहीं है कि आवाज से पढ़े, ये इमाम का काम है। दूसरा ये कि सूरह फातिहा के आगे कुछ नहीं पढ़े। अब इस हदीस में इमाम के साथ हो या अकेला हो, वाज़ेह आ गया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो आदमी सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अब रहा मसला ये कि सूरह फातिहा पढ़ने के लिए जो आप कह रहे हैं ना, हमारी मस्जिद का इमाम, हर आदमी को अपनी मस्जिद के इमाम का पता है। कुछ इमाम ऐसे हैं कि वो अच्छा वक्फा देते हैं कि आदमी पूरी फातिहा आराम से पढ़ सकता है। आप जुमा में होते हैं ना, कभी आते हैं जुमा में जो लोग हमारे साथ होते हैं इनको मालूम है कि जुमे की नमाज हजारों लोग होते हैं और इमाम साहब बाकायदा उसमें आमीन के बाद बाकायदा वक्फा देते हैं अगली सूरत शुरू करने से पहले, ताकि जिसने फातिहा पढ़नी है पढ़ ले। अब ये हो गई एक जगह, इसमें आपका इमाम जगह नहीं दे रहा। अब दूसरी जगह सुन ले, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर मारूफ, बरसगीर पाक और हिंद में अगर ये कहा जाए कि इल्म का बूटा लगाया तो उन्होंने लगाया। उन्होंने ये बात लिखी है कि मुझे बहुत पसंद या मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये है कि आदमी इमाम के वक्फों में फातिहा पढ़े, सकतों में। वक्फा सकता क्या है, इमाम पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अब वो सांस लेगा ना थोड़ा। ये सारे तेज गाम जितने तेज इमाम तो नहीं होते ना कि अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही सांस में निकल जाए। सुन्नत के मुताबिक एक एक आयत पढ़ रहा है इमाम, एक पढ़ता है आयत, सांस लेता है, उसके सांस लेने के दौरान आप पढ़ लें। सुन भी लिया पढ़ भी लिया, दोनों काम हो गए। इमाम डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि हमने बुलंद आवाज से पढ़ा नहीं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक सख्तों में वक्फों में पढ़ना ज़्यादा अफजल। अगर आपका इमाम उस वक्त जगह नहीं देता तो यहाँ कर लें। अब एक इमाम ऐसा है जो हमारे इमाम तरावी होते हैं पाकिस्तान इंडिया में, वो इतने स्पीडी तेजगाम, मैं नाम लिया था पहले इसीलिए कि वो तेजगाम हमारे गाड़ी है, पाकिस्तान में गाड़ी है उसका नाम तेजगाम है। तेजगाम यानी बहुत तेज चलने वाली, फारसी का लफ्ज़ है तेजगाम। तो अगर कोई इमाम तेजगाम है, वो कोई रास्ते में किसी को सांस भी नहीं लेने देता, ना खुद लेता है, तो ज़ाहिर है कि अब क्या करेंगे। अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाक हिंद के मशहूर हनफी उलमा में से, अहले हदीस नहीं, मशहूर हनफी उलमा में से, कहते हैं कि सूरतुल फातिहा की इतनी फजीलत और अहमियत है कि अगर इसे और कुछ नहीं, और कोई जगह नहीं मिलती, तो इसे महल्ले सना में पढ़ ले। महल्ले सना कौन सी है, जिस वक्त अल्लाह अकबर कह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये सना है ना। सना तो सारे जानते हैं, हमारी छोटी पाकिट साहिब नमाजों तक में लिखा होता है सना और फातिहा और आगे। वो कहते हैं कि महल्ले सना यानी सना छोड़ दो क्योंकि वो सुन्नत है, फातिहा पढ़ लो क्योंकि ये वाजिब है। अब अल्लाह अकबर और यानी महल्ले सना में पढ़ ली, फातिहा इमाम ने पढ़ी, आगे पढ़ा, क्लास कोई नहीं ना, और सकतात में पढ़ ली, क्लास कोई नहीं, आमीन के बाद पढ़ ली, क्लास कोई नहीं, लेकिन इनमें से कोई किसी भी जगह पे जगह नहीं दे रहा। अल्लाह अकबर वो फातिहा शुरू कर देता है, वही तरावी वाली पार्टी। अगर ऐसा है तो उसके साथ साथ पढ़ते जाइए और सुनते भी जाइए। सुनना कानों से है, पढ़ना ज़बान से है, लेकिन आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। इसका तरीका हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया है, शाबी रसूल हैं। वो कहते हैं कि हदीस में ये बात मौजूद है, किसी ने कहा कि हज़रत जाने को उनके शागिर्द ताबई हैं, ताबई शागिर्द कहता है कि हज़रत अगर इमाम कुरान करीम की तिलावत कर रहा है,
سورہ فاتحہ بلند آواز سے وہ پڑھ رہا ہے تو ہم کیسے پڑھیں؟ اب وہاں نہ وقفے کی بات ہے، نہ ثنا کی بات ہے، نہ آمین کے بعد کی بات ہے. مطلق سوال کیا کہ امام قرات کر رہا ہے ہم کیسے کریں؟ انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی. طالب علم جو ہے وہ فارسی ہے، سلمان فارسی علم بھی تھے نا، تو ان کے بعد والے کچھ لوگ فارسی ہوں گے. اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی تم سورہ فاتحہ دل میں پڑھو. اب دل میں پڑھنا یہاں بھی ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ ہونٹ ہلے، نہ زبان ہلے، منہ بند ہے، کچھ اندر ہی اندر کر رہا ہے، وہ قرات نہیں ہوگی. قرآن کریم بھی بعض لوگ غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کھول لیا آگے رکھ لیا، ہونٹ بھی بند ہے، زبان بھی بند ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے. اس کو تلاوت نہیں کہا جائے گا، قرات نہیں کہا جائے گا، اس کا ثواب نہیں ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں سارے، آگے بھی پہنچائیں. قرات کا لفظ جو ہے نا وہ تب آئے گا جب ہونٹ ہلیں گے، زبان لفظ ادا کرے گی، تب ہوگا قرات. جو یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تصور ہے، دل و دماغ میں تصور لا رہا ہے کہ یہ چیزیں میرے سامنے ہیں، لیکن اس کو تلاوت نہیں کہہ سکتے، اس کو قرات نہیں کہہ سکتے. تلاوت قرات تب ہوگی جب زبان اور ہونٹوں کے ساتھ ادا کرے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی تم فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھ لو، یعنی بغیر آواز کے پڑھ لو. پڑھو ضرور لیکن بغیر آواز کے. تو یہ صحابی رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے. سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے 4 طریقے، 4 جگہ موجود ہیں. اب کوئی پڑھنے والا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہم ذرا سا سنتے ہیں کہ نہیں جی امام کے پیچھے نہ پڑھیں تو ہو جاتی ہے، ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. ہمارے بھائی ایک سوال کرنے لگے تھے، اتفاق سے میں ذہن میں آ گیا، اور کہہ رہے تھے کہ جہاں جنازے کے وقت لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں لگاتے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں بھی اگر کوئی لگاتا ہے تو غلط کرتا ہے، اور پاکستان میں اگر نہیں لگاتا تو وہ صحیح کرتا ہے، کیونکہ کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے. حدیث میں جو رفع یدین کا ذکر ہے نا، اس کے لیے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں یہ رفع یدین نہیں ہے، یہ ساتھ لگانا ضروری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائیں؟ حذو منکبیہ، منکب کندھا، یعنی آپ نے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا لیا. اور اگر تھوڑا سا اونچا کریں گے تو کانوں کے برابر ہو گیا نا. دونوں لفظ حدیث میں موجود ہیں، حذو منکبیہ، حذو اذنیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر یا اپنے کانوں کے برابر، یعنی تھوڑا نیچے ہو گیا تو کندھوں کے برابر آ گیا. اور یہ نیچے بھی کتنا ہوگا آپ اندازہ کر لیں کہ میں نے پورا کھینچ کے نیچے کیا ہوا ہے. ہاتھ کندھوں کے برابر ہیں یا نہیں؟ اور جو آدمی یہ رفع یدین کرتے ہیں یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں گے نمازیوں کی بھی تو بہت ساری نسلیں تو نہیں کہنا چاہیے، بہت ساری قسمیں ہیں. اس لیے کہا کہ نسلیں تو نہیں کہنا چاہیے، نمازیوں کی بہت قسمیں. یہ ہاتھ باندھا ہوا ایسے ہی. اب یہ رفع یدین شمار نہیں ہوگی. رفع یدین کہاں شمار ہوگی؟ جب کندھوں کے برابر آئے گی یا کانوں کے برابر آئے گی. آپ نے یہ اشارہ کر دیا، خامخواہ لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑی. وہ اشارہ لوگ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ وہابی ہے اور یہ رفع یدین کر رہا ہے. گالی بھی سن لی اور کیا بھی کچھ بھی نہیں. جب گالی سننا ہی ہے تو کم از کم کچھ کر کے دکھاؤ. رفع یدین ہاتھ پورا اٹھاؤ یا تھوڑا اونچا کر لو. اور کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بڑے زیادہ ہی اونچے چلے جاتے ہیں. صرف کانوں تک آ جائے کافی. یہ جو دعا مانگنے کا انداز بھی آپ جانتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا مانگی سینے کے سامنے ہاتھ، منہ کے سامنے، سینے کے سامنے. اور جو دعا ہے دعائے استسقاء، اس میں آپ کی بغلیں نظر آئیں، یعنی ہاتھ کھول دیا. آپ دیکھیں گے لوگوں کو دعا مانگ رہے ہیں مسجد میں،
ہر کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا ہے. ہمارے یہاں اس ادب کی پرواہ نہیں، ہمیں بس کچھ تھوڑا سا اشارہ کہیں نہ کہیں سے ملنا، عجیب و غریب انداز سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، پر قبول بھی تو اسی طرح کی ہوں گی نا. تو جو جنازے کے سلسلہ میں بات ہے وہ صرف ہاتھ لگانے والی بات کافی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جنازہ کیسے پڑھا جائے. یہ تو مان لیتے ہیں کہ رفع دین کا مسئلہ ہے، ہاتھوں کو کان لگانا ثابت نہیں ہے قطعاً، نہ نماز جنازہ میں، نہ نفلوں میں، نہ سنتوں میں، نہ وطروں میں، نہ فرضوں میں، نہ استسقاء میں، اور نہ خسوف میں، نہ کسوف میں. یہی نمازیں ہیں نا، کسی میں ثابت نہیں ہے. ہاتھ کندھوں تک آ گیا ٹھیک ہو گیا، کانوں تک چلا گیا ٹھیک ہو گیا، اندر تھوڑا ہو جائے باہر ہو جائے مسئلہ کوئی نہیں، لیکن یہ کہ کم از کم کندھوں تک آ جائے. ایک بات جو ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے کہ آدمی فوت ہو گیا، جنازے میں آ گئے، اور میں یہ بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا پیار بڑا عجیب ہے. اپنی بیوی کو ساری عمر ہم پیار کے نام سے اتنا دھوکہ دیتے رہتے ہیں نا، آئی لو یو آئی لو یو. اس کے آئی لو یو کا پتہ چلے گا آج. بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کو پوچھو کہ اس کو دعا جنازہ آتی ہے یا نہیں. بات نوٹ کریں سارے. اس کا ساری عمر اس کو دھوکہ دیتے رہنا آئی لو یو والا، تم کیا دے کے بھیج رہے ہو اپنی بیوی کو؟ فوت ہو گئی بیچاری. اور بیوی اگر یہی الفاظ کہتی رہتی ہے تو یہ شوہر کو کیا دے کے بھیجے گی؟ ماں کو کوئی کیا دے گا؟ باپ کو کیا دے گا؟ اپنی پیاری اولاد کو کیا دے گا؟ ساری کی فوتیں ہوتی ہیں نا، ہوتے تو ہر طرح کی ہوتی رہتی ہیں. ہماری زندگی اتنی غلط جگہ پہ مصروف ہو چکی ہے کہ بڑی اہم چیزیں ہمیں نہیں آتی. اور آج کسی کو ذرا کہو بھئی دعا جنازہ یاد کر لو تو عجیب قسم کا نہیں جی. وہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے اگر دعا جنازہ نہیں آتی تو 3 مرتبہ قل واللہ پڑھو. پیر بھی اسی طرح کے اور مرید بھی اسی طرح کے. کہا کہ چلیے ہماری جان چھٹی، قل واللہ تو آتی ہے نا. حتیٰ کہ دعائے قنوت نہیں آتی لوگوں کو، قنوت وطر نہیں آتی، کیونکہ مولویوں نے ہمیں جھانسا لگایا ہوا ہے کہ 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ لو کافی. جبکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں. اس طرح قل واللہ، یہ قل واللہ قرآن کریم، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سجدے میں پڑھے قل واللہ پڑھیں گے ثواب ہوگا. ابھی تو یہ بھی مسئلہ کلیئر کر دوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں الا خبردار، انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، خبردار ہو جاؤ، مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. اب دوسری حدیث، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اب بندہ رب کے قریب ترین ہے اور وہ کہے کہ میں تو اب اس کا کلام پڑھتا، قرآن کریم پڑھتا ہوں. نبی اکرم نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے، رکوع میں سجدے میں قرآن نہیں ہوگا. اسی طرح ہمارے یہاں کوئی ایک بات ہے، جہاں چاہیں جو چاہیں جہاں چاہیں لگا لیں، جہاں لگانا ہے ایک چیز کو وہاں نہیں لگاتے، جہاں اس کی جگہ نہیں وہاں فٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اس جنازے میں سورہ فاتحہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں نہیں بتائیے، پاکستان میں نہیں بتائی جاتی. نہیں، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں نے مطلب پوچھا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ ہے یا نہیں. آپ لوگوں کے علم کا تو پتہ چلنا چاہیے نا. پاکستان میں میں پیدا ہوا ہوں، وہاں کیا ہوتا ہے مجھے بہت معلوم. نماز سورہ فاتحہ ہی. اب آپ یہ ذہن میں دوڑائیے ذرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. حدیث قدسی میں یہ آیا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم، مجدنی عبدی، مالک یوم الدین، اللہ نے بندے نے اپنے رب کی تعریفیں کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آزاد ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیری بات کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، میرے اور میرے بندے کا. آگے دعائیں ہیں،
اور فرمایا کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں اس کو دوں گا. اس کے شروع میں کیا ہے؟ اس کے شروع میں ہے قسمت الصلاۃ بینی و بینا، میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی، جیسے کہ یہ الفاظ گزرے ہیں. قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو بندے کے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا. اور آگے جو تفصیل آئی ہے اس میں کیا آیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے. جس نماز میں فاتحہ ہی نہیں تو کیا وہ نماز کہلوانے کا حقدار ہوگی؟ ہمارے یہاں جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں. کوئی حدیث دکھا دے، کسی حدیث میں یہ نہیں آتا. سبحانک اللہ یہ جنازے میں ہے ہی نہیں، وہ ہمارے مولوی نے رکھوا دی، اور فاتحہ ہے وہ نکلوا دی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جہاں چاہے لگا دیتے ہیں، جو چاہے یہاں سے اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں، جی پڑھیے فاتحہ، اور آگے پڑھیے فاتحہ. یہاں بار بار فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہاں فاتحہ کا کوئی مقام نہیں ہے، یہاں فاتحہ کا کوئی ذکر نہیں، فاتحہ کا کوئی تعلق نہیں. یہاں تعزیت ہے، آپ آئے ہیں، گھر والے کو آپ کہیں کہ بھائی سبھی نے مرنا ہے، موت تھی آ گئی، اللہ کا حکم نافذ ہو گیا، 4 کلمے اچھے کہیں، اس کو حوصلہ افزائی کریں. یہ ہے تعزیت. ہمارے یہاں تعزیت نہیں، قرآن بخشنے آ جاتے ہیں، پڑھیے فاتحہ پڑھیے فاتحہ. کوئی آدمی قرآن و سنت سے ثابت کر دے کہ یہاں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، نہیں ملے گا. جہاں پڑھنی تھی وہاں چھوڑ کے آ گئے، جنازہ میں پڑھنی تھی وہاں پڑھی نہیں، جہاں اس کا کوئی تعلق نہیں وہاں ہر آدمی فاتحہ، اور فاتحہ کے ساتھ وہ ایک حاضری لگوانے والا سسٹم بھی ہوتا ہے. 2 آدمی اکٹھے آ گئے نا، اندر آ کے بیٹھ گئے، میں اور شیخ یاسر دونوں اندر آ گئے مثال کے طور پر کسی کی تعزیت میں. میں ان سے ذرا تھوڑا بڑا ہوں، عمر میں بھی قد میں بھی. پڑھیے فاتحہ، سارے فاتحہ پڑھنے لگ گئے. یہ کیا، اور ساتھ ہی مولانا چونکہ میرے ساتھ آئے ہیں اور ان کی آواز لوگوں کو نہیں گئی، اب یہ بھی کہیں گے ایک مرتبہ، جی ایک مرتبہ پھر پڑھیے فاتحہ. حاضر لگانے والی بات ہوئی نا. جہاں پڑھنی تھی وہاں چھوڑ آئے، جہاں نہیں پڑھنی وہاں جوڑ دی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. اچھا، یہ خطبہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اسی وقت کئی لوگ نماز کوئی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا. خطبہ جمعہ کے دوران نماز پڑھنا سنت 2 رکعت وہ ضروری ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں یہ مشہور ہے، پاک و ہند کی باتیں کریں تو پھر وہ ساری چیزیں آتی ہیں. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ آئیں گے تو بیٹھ جائیں گے، جب خطبہ مسنونہ اصلی شروع ہوتا ہے تو اٹھ کے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخل احدکم المسجد لا یجلس حتی یصلی رکعتین. تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل، اذا دخل، جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. جمعہ میں بھی تو مسجد میں داخل ہوا ہے نا، امام خطبہ دے رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، آپ 2 رکعتیں پڑھیے. اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں جی نہیں وہ عام اوقات کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری حدیث دیکھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی آیا، اندر آیا اور آ کے بیٹھ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صلی تھا، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں. تو میں قم فصلی فاوجز، اٹھو 3 لفظ، قم اٹھو، فصلی نماز پڑھو، فاوجز مختصر کرو. اب یہ نہیں کہ اٹھے ہو تو تمہیں یاسین یاد ہے تم یاسین پڑھنا شروع کر دو، مختصر سی 2 رکعتیں پڑھو. یہ ہے تحیت المسجد. اس کا تعلق جمعے سے کوئی نہیں ہے، اس کا تعلق مسجد سے. مسجد میں داخل ہونا ہے، اگر بیٹھنا ہے تو یہ 2 رکعتیں ضروری ہیں، نہیں بیٹھنا کھڑے کھڑے چلے جانا ہے، کوئی بات نہیں. ان 2 رکعتوں کی اتنی تاکید ہے کہ علماء نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خطبے کے دوران پڑھو. اس کا جواب لوگوں نے دیا، کہا جی نہیں، وہ مسکین آدمی تھا، غریب آدمی تھا، اس لیے لوگوں نے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोगों को तवज्जो दिलाएं, ये उठ के खड़ा होगा, लोग इसके कपड़े और लिबास देखेंगे तो इसके लिए कुछ सदका करेंगे। वो भी मान लेते हैं, भाई हम तो मानने के लिए तैयार हैं कि आपने शायद इसीलिए किया होगा। और दूसरी हदीस को कहाँ लेके जाएंगे, जिसमें फरमाया इदा दखला, जब भी कोई दाखिल हो तो वो क्या करे, 2 रखते पड़े और फिर बैठे। खुसूसन जो है खुतबे के दौरान उठ के पढ़ते हैं, बैठना होता है तो खुतबा जैसे शुरू होता है। ये और भी गलत है, पहले आके बैठा गलत, अब उसने खुतबे के दौरान शुरू कर दिया दूसरा गलत। ठीक है, अब खुतबा शुरू होता है जो ज़ोहर का वक्त है वो कहते हैं मतलब उससे पहले ज़ोहर की नमाज नहीं होती, अज़ान होती, खुतबा शुरू हो जाता है, जैसे वक्त दाखिल होता है। तो कुछ लोगों को ये तसव्वुर है कि उससे पहले जो सुन्नतें हैं मतलब वो ज़ोहर की इधर में तो मैंने 4 सुन्नत पढ़नी है। जुमा के दिन ज़वाल नहीं है, पहली बात, जुमा के दिन ज़वाल नहीं, जब चाहे 2 रखते पड़े, कोई ममानत नहीं। और जुमा के दिन जब आदमी मस्जिद में आता है या हफ्ते को आता है, इतवार को, पीर को, मंगल को, किसी दिन भी आता है, वो मस्जिद है। आपके लिए तहियतुल मस्जिद पढ़ के बैठना जरूरी है, दिन हो रात हो, जुमा हो जुमेरात हो, हर हाल।